ذل جلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ نے اپنے تمام مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ اپنے رب کے حضور پیش ہو کر پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کا لاڈلا وظیفہ ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کو وہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے والا گناہگار ہے، سیاہکار ہے، جو کچھ مرضی ہے۔ آج ہی وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے اینڈ تک پڑھ لو، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ فقیری سے بادشاہی نصیب ہوگی، غریبی سے امیری نصیب ہوگی۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفے، بڑے بڑے اعمال کرنے کے بعد بھی بندے کی دعائیں اور حاجات پوری نہیں ہوتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو رب ناراض ہو جاتا ہے، پھر کچھ بھی ہو جائے آپ کی کوئی بھی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ اور استغفار رب کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ استغفار کرنے والا توبہ قبول ہونے کے بعد رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آپ نے استغفار کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ آپ استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کو 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے جائیں۔ ہر انسان کو اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر گناہگار ہے، اس نے کیا کیا، کس کی دل آزاری کی یا کچھ بھی کیا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگیے گا۔ آج سٹیپ بائی سٹیپ وظیفہ بتاؤں گا کہ کامیابی کا راز کسے کہتے ہیں، آپ کی حاجات کیسے پوری ہوگی۔ یہ طریقہ بتا رہا ہوں۔ استغفر اللہ کو ہاتھوں پر 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے والے بن جائیں، اور جس کی توبہ قبول ہو جائے گی وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اب رب راضی ہے، اب انعام لینے کا وقت ہے، اب جو بھی حاجت ہے پوری کروانے کا وقت ہے، اب رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کا پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام پڑھتے دوران اگر آپ کے دل میں من پسند نوکری آئے گی، من پسند شادی آئے گی، کاروباری مسائل کا حل، جو کچھ آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں آتا چلا جائے، یا ذل جلال والاکرام پڑھتے دوران آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، کیونکہ یا ذل جلال والاکرام رب کریم کا جلالی اسم اعظم ہے۔ اور جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام سے یا ذل جلال والاکرام سے پکارتا ہے تو رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، رب کی نعمتیں اپنے جلال میں آ جاتی ہیں، اور رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا فرما دو، یہ بندہ جس حاجت کے لیے بیٹھا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، آج یہ بندہ جتنا مانگتا ہے اس کو غیب سے عطا فرما دو۔ پھر بندہ منہ سے جو مانگتا چلا جاتا ہے، رب کی ذات خیر و برکت کرتی چلی جاتی ہے، رب کی ذات نسلوں کو رنگ دیتی ہے۔ صرف یا ذل جلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب اتنا نوازے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بڑا خوش قسمت ہے، بڑا مقدر والا ہے وہ بندہ جو آج 8 رمضان منگل کے دن اور آج تک رات میں کسی بھی وقت یا ذل جلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لے گا۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھتے دوران آپ نے 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے کسی سے بات کر لی یا آپ کو کسی نے بلا لیا یا آپ کا دھیان بھٹک گیا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ وظیفہ چھوٹا سا ہے، خلوص نیت کے ساتھ توجہ اور دھیان سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا، یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی رب کریم سے مانگو گے وہ انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ اس لیے آج رب کریم سے مانگتے وقت شرمانا مت۔ آج جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسا مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جانا۔ اور تیسرا، اگر آپ نے 11 بار یا ذل جلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو آپ آج جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی انشاءاللہ آپ کا مقدر ہو جائے گی۔
یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھتے دوران اگر آپ 11 حاجات کو لے کر بیٹھیں گے تو آپ کی 11 کی 11 حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ 11 ناممکن خواہشات کو لے کر بیٹھیں گے تو 11 کی 11 ناممکن خواہشات پوری ہو جائیں گی، کیونکہ آپ اس رب کریم سے مانگ رہے ہیں جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ تو پھر کیوں نہ آج رب کو رب کے جلالی اسم اعظم یا ذل جلال والاکرام سے پڑھ کر منا لیا جائے۔ اگر آپ یا ذل جلال والاکرام کو 11 بار سجدے کی حالت میں پڑھ لیں تو سونے پر سہاگا ہے۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، اور جب کوئی بندہ رب کے قریب جا کر تنہائی میں عاجزی کے ساتھ یا ذل جلال والاکرام پڑھتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر خزانے لے کر آ جاتے ہیں، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا ذل جلال والاکرام پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اب یا ذل جلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، پہلا وظیفہ استغفر اللہ کا، جس کو پڑھنے سے گناہوں کی چھوٹ ہو جائے گی، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی، سچی توبہ انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ پھر یا ذل جلال والاکرام پڑھنے سے رب سے جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ پھر تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کو پڑھنے کے بعد رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، جس کو پڑھتے ساتھ ہی گھر کا ایک ایک فرد، ایک ایک بچہ دولت مند بچ جائے گا۔ یہ 8 رمضان منگل کے دن کا خاص عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ نے یہ عمل کیا تو آپ اس کی رحمت کو پورا سال انشاءاللہ پائیں گے۔ آپ نے 8 رمضان پورا دن پوری رات موجود ہے، دن یا رات کسی بھی وقت تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے۔ آپ نے 8 رمضان کے دن یا رات کو کسی بھی لمحے یکسوئی سے بیٹھ کر یہ آیت کریمہ صرف آپ نے 33 بار پڑھنی ہے۔ رحمت لینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آپ نے یہ آیت کریمہ 33 بار پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ جہاں اللہ رب العزت کائنات کے لیے رحمت ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں رحمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ جب آپ اس کو 33 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جب آپ دعا کریں گے اللہ آپ پر رحمتوں کا نزول فرمائے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ آج یہ 3 وظائف بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ دکان پر ہیں، دفتر، کاروبار، سفر، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی پڑھ لو تو اس وظیفے کا فائدہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ بس گزارش اتنی ہے کہ آج کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، یہ موقع ہر کسی کو نہیں ملتا۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے پاس خود چل کر آئے گا، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی زندگی ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ کسی ایسی مشکل پریشانی کا شکار ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھنا۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھو۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، میرا رب انشاءاللہ جھولیاں بھر کر عطا فرمائے گا۔ اب یہاں تک وظیفہ مکمل ہو چکا، اب رب سے انعام لینے کا وقت ہے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں نہیں تو آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ اٹھا کر پیارے حبیب کے صدقے مانگنا، حق 4 یاروں کے صدقے مانگنا، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے مانگنا۔ آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جب اللہ کا ایک نام لکھنے کی باری آتی ہے تو ہم کنجوسی کرتے ہیں، اور جب اللہ سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں مانگتے ہیں۔ خدا را رب کا ایک نام کامنٹ میں لکھیے گا، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔